السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آج آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس قسم کی ہیڈ لائنز ہر کسی اخبار کے اندر نظر آئیں گی۔ طالبان کے ساتھ بات چیت کا عمل جو ہے مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے۔ جیٹس جو پاکستان ایئر فورس کے ہیں انہوں نے میر علی کو بوم کیا ہے۔ کیجویلٹیز کی فگرز آپ کے سامنے آئیں گی۔ ملیٹنٹس وہاں پر مارے گئے، ان کے نام بھی باقاعدہ اخبارات کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بفٹنگ رسپانس دیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ اگر ایک وار ہوگا تو اس کو دو کے ساتھ ضرب دے کے جواب دیں گے۔ ہمارے پاس خواجہ آصف کا بیان بھی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ بفٹنگ رسپانس کی اتھارٹی ہم نے دے دی ہے۔ عملاً لگتا یوں ہے کہ جو بات چیت کا عمل ہے وہ ختم ہو گیا ہے عملاً، اگرچہ دونوں جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کمیٹیاں قائم ہیں، لیکن جب یہ اس قسم کا رسپانس سامنے آنے لگ جائے تو یہ کہنا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ کمیٹیاں ابھی بھی قائم ہیں۔ اگر آپریشن کا آغاز ہے، پہلے تو ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپریشن ہے کس قسم کا جس کا آغاز ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کے معاملات کیا ہوں گے، کون خوش ہے کون ناراض ہے۔ ہمارے پاس میجر ریٹائر طاہر اقبال صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور ممبر ہیں قومی اسمبلی کے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، صدر پاکستان تحریک انصاف، ممبر قومی اسمبلی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق گورنر پنجاب ہیں۔ کھوسہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک بریفلی میں اگر آپ سے پوچھ لوں کھوسہ صاحب، یہ خبریں آپ نے پڑھی ہیں، پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کنسسٹنٹلی یہی رہا ہے کہ ہمیں سختی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے ان ایلیمنٹس کے ساتھ، تو اب آپ خوش ہیں یہ خبریں پڑھ کے؟ دیکھیے طلعت، ہم تو پہلے دن سے ہی ہمارے ہاں کلیئرٹی تھی، اور ایک ہی واحد پاکستان کی میں سمجھتا ہوں سیاسی پارٹی یا جماعت ہے جو روز اول سے ان کو کنفرنٹیشن کر رہی ہے، اور روز اول سے وہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے ریاست کے اور پاکستان کے عوام کے، یہ کسی طور پر بھی یہ جو قتل و غارت انہوں نے روا رکھی ہے، یہ نہ اسلام اس چیز کا متقاضی ہے اور نہ ہی پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش ہے، اور ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ 29 جنوری سے جب انہوں نے کمیٹیاں بنائی، اس کے بعد تو اس قدر شدت آئی اس میں کہ وہ گڑ گڑا کے ہماری حکومت جو ہے اتنی کمزور نہج پہ چلی گئی کہ ایک اتنا ڈویسو بنا دیا سوسائٹی کو کہ کنفیوژن کریٹ کر دی کہ جانے طالبان ہی شاید صحیح ہے۔ اب میں یہ سمجھوں کھوسہ، تو میں یہ سمجھوں کہ اب آپ کے خیال میں حکومت راہ راست پر آ گئی ہے؟ دیکھیے اللہ کرے اس پر قائم رہیں۔ یہ جو سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی کہتے ہیں نا، یہ سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی، اپیزمنٹ کی پالیسی، یہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے، بڑی واضح ایک پالیسی لینی پڑے گی، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن لگتا ہے آپ کو کہ راہ راست پر آ گیا۔ ہولڈ آن ٹو یور تھاٹ۔ ہاشمی صاحب، آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کنسسٹنٹ ہے کہ اس قسم کا معاملہ جو ہے، عمران خان صاحب نے بیان بھی دے دیا کہ پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہی نہیں ہوتا، اگر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ اب یہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ اس کے اوپر ابھی تک کوئی نہیں آئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے۔ آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے اس کی؟ ہمارا اس پر کوئی ایک موقف وہ تو پارٹی کی طرف سے باقاعدہ آئے گا، لیکن جو ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں مشورے بھی کر رہے ہیں، اس میں طلعت یہ جو ایکشن کی بات کی گئی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ایکشن لے گی اور سیاسی جو قیادت ہے وہ اس پہ کمیٹڈ ہوگی، عسکری قوت ساتھ ہوگی، تو ہم الگ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم اس ایکشن کو سپورٹ کریں گے۔ ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے خدشات ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے خدشات غلط ثابت ہوں، لیکن آپ خود، مجھے یاد ہے آپ ان ایریاز میں خود گئے ہیں، پھرتے رہے ہیں ایک ایک جگہ پہ، اور 2003 کا ستمبر، اکتوبر، نومبر، ایک ایک لمحہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر گورنمنٹ نے بہت دیر کر دی ان کو، اور اس خطے میں خاص طور پہ یہ کوئی طالبان نہ، ہم کوئی ان کے چاہنے والے ہیں، اور ان کا
جو سپورٹ ہے وہ بھی پاکستان کی سوسائٹی میں سے 99% ان کی جو خیالات ہیں پاکستان کے لوگ اور مسلمان مذہب اسلام میں بلیو کرنے والے اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. 99% جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ طالبان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے. یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ آپ نے اپنی پارٹی کے ویسے لیڈران کو بتایا ہوا ہے یہ فیکٹ؟ کیونکہ ان کے بیان سے تو لگتا ہے کہ شاید 99% طالبان کے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اب عرض کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں ابھی اتفاق سے. بات یہ ہے کہ وہ ایک دیوبندی مکتبہ فکر سے وہ دیوبندی مکتبہ فکر بھی پاکستان کا آئین کو مانتا ہے. 73 کا آئین پہ مفتی محمود صاحب کے ایگریمنٹ دستخط ہیں, بریلویوں کے دستخط ہیں, شیعان کے دستخط ہیں. اس کو آئین کو نہ ماننا وہ یہ ان سب کو. تو آپ ان ایلیمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ جو آئین کو نہیں مانتے, کسی حکومت کے ریٹ کو نہیں مانتے, ان کے اوپر اتفاق رائے ہے پاکستان میں. لیکن اس پالیسی سے متعلق آپ کے خدشات ہیں جو حکومت کو درست کرنا چاہیے. لیٹ می گو ٹو میجر صاحب. ہم کوئی وہ کہتے ہیں جمپنگ دا گن, ہم نے مثبت رد عمل بھی لے لیا اور خدشات سے بھرپور رد عمل ہاشمی صاحب کا بھی سن لیا. ہوا کیا ہے ویسے؟ کوئی آپریشن کو لانچ کیا آپ نے؟ نہیں کیا کہ ہم خبروں کے اوپر ہی چل رہے ہیں؟ کوئی بتائیں تو صحیح. طارق صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ, میں یہ کہنا چاہوں گا, کھوسا صاحب نے کہا جی ہم آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, ان کو اپنی اے پی سی میں کنٹریبیوشن یاد ہونی چاہیے کہ کہا تھا کہ سب مل کے, اور سب پارٹیوں نے کہا, اور یہ بڑا اچھا ڈیسیژن تھا کہ سب مل کے اس معاملے کو صلح صفائی سے حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور جب بات آگے چلی, شاید میں سمجھتا ہوں کہ 10 دن پہلے جو میں یہ بات کر رہا تھا میں بڑا پر امید تھا. آج بھی میری امید کم ضرور ہوئی ہے, لیکن میں نا امید نہیں ہوں کہ آنے والے وقتوں میں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ ڈے 1 سے آرم فورسز نے یہ بالکل کہا تھا, اور جب یہ ڈائلاگ کی بات شروع ہوئی تو یہ کہا بھی گیا کہ اگر وہ آرم فورسز کے خلاف کو کاروائی کریں گے تو آرم فورسز جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گی, اور ہم جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور اس وقت بھی وہی ہوا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آپریشن لانچ ہو گیا, خدا را یہ دیکھیں آپریشن اس طرح نہیں لانچ ہوتے. تو کس طرح لانچ ہوتے ہیں؟ جب چودھری نثار کہتے ہیں پرسوئنگ ٹاکس فردر ول بی انجسٹس, ایک infantry troops enter operation areas, jets pound Taliban hideout. What else is an operation? Ground troops move کر رہے ہیں, aerial bombardment ہو رہی ہے. میں ایک بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس طرح کی کاروائیاں اس لیے کی ہیں کہ سائیکولوجیکلی شاید ہمیں وہ کرنا چاہ رہے تھے, ہم ڈر جائیں گے, گردنیں کاٹیں گے, تو شاید گورنمنٹ ہمارے جو ہم پوائنٹ دیں گے ان پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں گی. اب ہم بتا رہے کہ ہم ڈرے نہیں ہیں, یہ مقصد ہے اس کاروائی کا. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. دس از واٹ از ڈفرنٹ. یہ بتانے اور سننے کا گیم ہے یہ. نہیں وہ آپ کے پریکٹیکل ہو رہا ہے نا, پریکٹیکل ہوا ہے. اور یہ آپریشن یہی میں جانا پریکٹیکلی کیا ہوا ہے, کوانٹیفائی کرنا. اٹ از پریکٹیکل جو اس وقت ہوا ہے کہ آپ کی ایئر فورس گن کھینچ ہیلی کاپٹر نے ان کے ٹارگیٹس کو انگیج کیا ہے, اور لمیٹڈ ٹارگیٹ انگیجمنٹ ہے ابھی. ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں انفینٹری, یس وین یو تھنک آف, جیسے پہلے بات ہوئی کہ جی بالکل تیار تھے یہ پرسوں چودھری صاحب کہ ہم آپریشن, لیکن پھر جب ڈسکشنز ہوئی آپ میں کچھ ذہن ملائے بیٹھے تو فیصلہ ہوا کہ نہیں آپریشن نہ کریں, ابھی رک جائیں ویسی. اینڈ وین یو تھنک آف کہ آپریشن کے لیے جانا, فوجی ماحول ہے نا, تو ڈیفینیٹلی یو موو دی ٹرپس فارورڈ کہ اگر آپ نے کرنا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردی سے مرا نہیں ہے, اکڑ گیا ہے. نہیں یہ میں نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا لیٹ می ٹیک اے بریک. جی لیٹ می ٹیک اے بریک. بریک کے بعد ٹیبل کے اوپر بات رکھتے ہیں کہ ہم بات چیت کے عمل کے اوپر بھی ہمارے یہاں پہ ابہام رہا, آپریشن کے قریب جاتے وقت بھی ہم ابہام کا شکار ہیں. کلیئرٹی نہ اس وقت تھی, ایک نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے, اور نہ اس وقت ہے. اس ماحول میں ہم کیا توقع کریں کہ سیاسی جماعتیں کس قسم کا سٹینڈ پوائنٹ اختیار کریں؟ اسپیکولیشن کے اوپر, ریومر کے اوپر اختیار کریں, یا معلومات کے اوپر اختیار کریں؟ اور معلومات دینے کا حق جو ہے, یہ ذمہ داری جو اس وقت حکومت کی ہے, حکومت معلومات کتنی دے رہی ہے, یہ تمام معاملات اٹھائیں گے ہم بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم آپریشن جنگ کی حالت میں تو ہیں, بات چیت ہو بھی رہی ہے, نہیں بھی ہو رہی, ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, آپریشن ہو بھی رہا ہے اور نہیں بھی ہو رہا. ذرا میں بات کو وہیں سے شروع کروں گا جہاں پہ میں چھوڑ کے گیا تھا بریک سے پہلے. کھوسا صاحب, یہ جو ابھی آپ نے بریک سے پہلے نیریٹو سنا میجر صاحب کا, اور مخدوم ہاشمی صاحب نے اپنے خدشات کا اظہار کیا,
یہ آپ کو کیا بتاتا کہ اس وقت پاکستان میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو کسی فورن انویسٹر کو، کسی نمائندے کو پاکستان سے متعلق اس وقت بتانا پڑے کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کیا بیان کریں گے اس کو؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ طلعت، بہت افسوس کی بات ہے، جس معذرت خواہانہ انداز سے میرے دونوں بھائیوں نے بیان کیا ہے، مجھے تو خود ایک ایٹامک پاور ہوتے ہوئے ایک 20 کروڑ عوام کا ایک چھٹا بڑا ملک اور چھٹی بڑی فوج کے مجھے شرم آ رہی ہے. سچ بات تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. ان کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے جیسے فوج کو مارنا ہی صرف جو ہے ریئیکشنری جو ہے ہو سکتا ہے، اور اسی کا ریئیکشن ہوا ہے جو 23 جو ہے ایف سی کے مارے گئے ہیں، یا میجر جہاں زیب کو مارا گیا ہے، ملتان والے ہمارے سپوت کو، یا پھر میجر جنرل یا دوسروں کو مارا گیا ہے. اس کا مطلب ہے جو پاکستانی 60,000 جو بے گناہ شہری مارے گئے، ان کی حد تک کوئی جو ہے کسی کا ہاتھوں پر وہ خون ہم تلاش نہیں کریں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ریاست جو ہے وہ ہماری سویلین گورنمنٹ کے اندر اتنی جو ہے قوت اور سکت ہے کہ وہ اپنے پاکستانی شہریوں کا دفاع کرے، یا صرف فوج نے اپنے سپوتوں کو مارنے ہی پر آپریشن کرنا ہے. ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ معذرت خواہانہ رویہ ہے. I want to hear your point of view on this کہ ریاستیں ویسے اس طرح ہی بیہیو کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ماریں گے تو ہم پر ماریں گے ورنہ خاموش رہیں گے. دیکھیں، یہ پہلی بات تو میں کھوسا صاحب کا احترام کرتا ہوں. یہ ان کی پارٹی تو ہے ہی آپریشن کی پارٹی. مشرقی پاکستان پہ آپریشن، پھر کہا کہ خدا کا شکر ہے ملک بچ گیا، آپریشن کرو اور ملک بچ گیا. پھر یہاں ہم نے آپریشن یہاں بھی کیا، کارگل کے اندر بھی. اور میں تفصیل میں کوئی ناراضگی نہیں بنانا چاہتا، لیکن میں کہہ یہ رہا جب خود ہوتے ہیں حکومت میں آپریشن نہیں کرتے. ٹھیک، نارتھ وزیرستان کے دور میں نہیں کیا. ٹھیک، بات یہ ہے کہ آج جو یہ صورتحال ہے طالبان کی، شمالی وزیرستان کی، اس سے پہلی حکومت جو تھی 2003 کی، پرویز مشرف نے جو امریکہ کا ڈرون آتا تھا وہ بھی کہتے تھے ہم نے مارے. جی بالکل، ڈاماڈولا میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مارا، اس وقت ہمارے پاس. جی بالکل، بچوں کو مارا ڈرونوں نے، انہوں نے کہا جی ہم نے مارا ہے. ہمیں ان تمام مراحل سے گزر چکے ہیں ہم. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے رویہ جو ہے غیر ذمہ دارانہ اپنایا ہے، جو اس کی وجہ سے ایک جگہ نہیں، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، مطلب کوئی جگہ ایسی ہے نہیں جہاں پر انہوں نے لوگوں کو نہ مارا ہوگا. اب اس میں مسجدوں کو بھی اڑایا گیا ہے، امام بارگاہوں کو اڑایا گیا ہے، خانقاہوں کو اڑایا گیا ہے، جو ہمارے گرجا گھر ہیں ان کو اڑایا گیا ہے. اب وہ کیلاش کو بھی کہتے ہیں اسلام قبول کرو. یہ طریقے جو انہوں نے اختیار کیے، ایک لابا ان کے خلاف تیار ہوا ہے. لیکن اسٹیٹ کو پوری سمجھداری کے ساتھ آگے جانا ہوگا. یہ ایک ایٹمی ملک ہے، اور امریکہ اور تو نیٹو وہ اپنا جگہ چاہتے ہیں اسی خطے میں، وہ رہیں گے، اور وہ ہمارے ایٹم کے لیے ہماری قوت کو ہندوستان یہ طالبان کو ایک طرف رکھے. انڈیا کے وہاں پہ مفادات ہیں، ایران کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، امریکہ کے ہیں، تو کہیں ایسا ماحول نہ ہم پیدا کر دیں. ان سب نے وسائل مہیا کر دیے ہیں اور وہ آگ لگا رہے ہیں وسائل کی. اچھا، کہیں ایسا ماحول نہ پیدا ہو جائے کہ وہ تمام بیرونی ایجنڈاز میں کہتا ہوں اس کے لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہم ساتھ ہیں، ہم خالی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی اور عذاب میں پوری قوم کو نہ ڈالیں. میرے صاحب، یہ تمام گہری باتیں جو ہیں فیصلہ سازی سے ہٹ کے، اور یہ بڑی باتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں، یہ پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر ہوتی ہیں. یہ ڈیمانڈز پارلیمان کی طرف سے آتی ہیں، قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوتی ہے. وہ فورم ہے جس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے. میں اس کے اوپر فی الحال سوال موقوف کرتا ہوں، لیکن آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ باتیں آپ کی کنسیڈریشن میں تو ہوں گی، لیکن کہیں نہ کہیں تو وضاحت آپ کو دینی ہوگی. اگر ٹارگیٹڈ بھی ہے، somebody has to make a statement at least. طلعت صاحب دیکھیں، اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. نہیں دیکھیں، کھوسا صاحب نے آج سے 10 دن پہلے تو سارے ہمارے ساتھ تھے. آج جب ہم نے ایکشن شروع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بہت اچھا ہوا ہم نے کیا. انہوں نے تو نہیں کیا جب وقت تھا.
کیا تو ہم نے کیا جو کچھ کیا ابھی بھی، اور کچھ دن پہلے بھی ہوا یہ. لہذا بات یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، یہ کوئی دشمن ملک کے اوپر نہیں حملہ کرنے جا رہے کہ جی سب کو چھڑا دو، ختم کر دو. دونوں طرف مسلمان بیٹھے ہیں اور بہت سارے آپ کے اپنے شہری ہیں، باہر کے لوگ بھی لہذا یہ چیز بھی کنسیڈر کریں. پھر جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 2014 کے بعد اگر نیٹو اور امریکنز نکلتے ہیں یہاں سے، اس وقت کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی. کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ مار کٹائی کر کے اور ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ آنے والے وقتوں میں نہ افغانستان میں امن ہو سکے نہ پاکستان میں امن ہو سکے. لہذا اس پہ بہت سوچ سمجھ کے ہمیں، اور میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ فیل کرے گی کہ ہم نے اس معاملے کو ہر حالت میں روکنا، اگر بات چیز سے حل نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کرے گی. لیکن ہر چیز کا جیسے ہاشمی صاحب نے کہا یہ حکومت ہے، پاکستان ملک ہے. جیسے ہاشمی صاحب نے کہا یہ حکومت ہے، پاکستان ملک ہے، جس نے 10 دفعہ سوچنا ہے کہ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے. اور یہ ابھی تک آپ کتنی مرتبہ سوچ چکے ہیں؟ 9 مرتبہ سوچ چکے ہیں. آپ کے سامنے ابھی ایکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا کل؟ تو ویری سیریس ایکشن کوئی ہلکا تو نہیں ہوا. ایگزیکٹلی، تبھی ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں، تبھی ہم یہ بحث بھی کر رہے ہیں. سنجیدہ ایکشن نہیں ہوتا تھا. تو یہی میں جاننا چاہوں گا کہ اس کیا وہ حد ہے جو آپ کے خیال میں کراس ہوگی تو جب وزیر اعظم صاحب بتائیں ملک کو، ویسے تو میرے خیال میں ابھی بھی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا آپریشن ہو رہا ہے، کہ ہم آپ سے پوچھیں، ان سے بحث کریں. The Prime Minister should tell us. جی دیکھیں، the Prime Minister will come in fact جس وقت کوئی معاملہ آیا ہے 100% شیور کہ وہ بات واضح کریں گے. اسمبلی میں ہی بتا دیں. اگر یہ نہیں، اگر یہ معاملات نہیں رکتے، اگر جو اکراس دی بارڈر ہمارے لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے ابھی بھی کریں گے کہ نہیں وہ قتل و غارت کرنا چاہیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ بات تو آگے چلے گی، یہاں رکیں گی نہیں. کھوسا صاحب ذرا آپ نے بات سن لی کہ یہ نیوکلیر ایٹمی پاور ہے، دندناتے ہوئے ہم اپنے علاقے کے اندر نہیں جا سکتے. اور ہاشمی صاحب نے کہا کہ کہیں ایسا ماحول نہ پیدا ہو جائے جس کے اندر بیرونی ایجنڈاز جو ہیں ان کو اپنا ہدف حاصل کرنے میں آسانی ہو. یہ خدشات ہیں، یہ انریزنیبل خدشات تو نہیں ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے طلعت، کون کہتا ہے کہ ریزنیبل اور ان ریزنیبل؟ دیکھیں، ایک جینوئن گرپ میں ہے ہمارا پاکستان، اور یہ کہنا کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مجھے بتائیں کہ کون ان کو مسلمان کہے گا جو گردنیں کاٹ کر اس طرح سے تیزاب ناشوں پر ڈال کر اوپر سے گاڑیاں چلا کے جس انداز سے انہوں نے بربریت کا وہ شاخسانہ جو خود پھر ویڈیو پر دکھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہلاکو اور چنگیز خان کی بربریت بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دی ہے. تو کیا آپ ان کو مسلمان کہیں گے؟ کیا آپ ان کو پاکستانی کہیں گے؟ کیا آپ ان کو اپنا دوست کہیں گے؟ کیا آپ ان کو اسلام کے خادم اور اسلام کے جو ہے وفادار کہیں گے اور اسلام کی یہ خدمت کر رہے ہیں؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کون سی لمٹ پر جا کر ہمیں ہوش آئے گا کہ یہ جو ہے ہمارے دوست نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں. اور اگر دشمن ریاست کے اندر ہو یا ریاست سے باہر آ رہا ہو تو وہ باہر کا دشمنی ہوتا ہے، اس کو آپ نے قانون اور آئین کے مطابق ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ جتنی اپیزمنٹ کی پالیسیز پہ جائیں گے، آپ ان کو جو ہے ری گروپ کریں گے، ان کو اسٹرینگتھن کریں گے، ان کو سپیس فراہم کریں گے. 8 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک کیا ان کی وضاحت نہیں آئی ہے؟ کیا ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ ہماری جو ٹاکس کی بات ہے، ہماری جو مفاہمت کی بات ہے، اس کو کس مثبت انداز سے جواب دے رہے ہیں جب وہ ہمیں نعشیں گرائے جا رہے ہیں، ہماری عسکری قیادت پر حملے کرتے ہیں، ہمارے کلیساؤں پر حملے کرتے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے کرتے ہیں، امام گاؤں بارگاہوں پر حملے کرتے ہیں، اور وہ اپنا ایک نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. ابھی میرے فاضل دوست نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا. مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا مالاکنڈ آپریشن نہیں کیا؟ کیا ہم نے سوات میں جو ہے پاکستان کے جھنڈے نہیں لہرائے؟ آج اسلام آباد جو ہے وہ گرپ میں ہے، ٹیررسٹ گرپ میں ہے. ان کی انٹیریئر منسٹری کی رپورٹ دیکھ لیں. آج کراچی ان کے جو ہے اماج گاہ بنی ہوئی ہے. آج وہ لاہور جو ہے اس کو بھی خطرہ ہے موجود ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کب جو کس چیز کا انتظار کریں. اچھا، لیٹ می کم بیک انٹو اس کو پولیٹیکل اینگل بھی دیکھتے ہیں. حاجی صاحب، ایشو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے، اور آپ تینوں ماشاءاللہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، گرفت رکھتے ہیں اپنے شعبے پر. سیاستدان جو ہے اور سیاسی جماعت جو ہے وہ صرف میرٹ ہی نہیں دیکھتی، وہ ایک پولیٹیکل اپنا ایک فارمولا بھی دیکھتی ہے. اب جب آپ کی جماعت جو ہے اس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، ان کی جماعت دیکھ رہی ہوگی جی کہ اگر ہم نے یہ پالیسی میئر کیا تو اس کا پولیٹیکل بیک لیش کیا آئے گا، کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کی جماعت کی طرف سے آپ کا جو بیان ہے وہ انتہائی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے، کنسنسس اس کے گرد بلڈ ہو سکتا ہے.
لیکن جب عمران خان صاحب کی طرف سے بیانات آتے ہیں تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب ٹوٹلی کمٹ کرنے سے کترا رہے ہیں, وضاحت کرنے سے کترا رہے ہیں. تو ابہام کی ایک وجہ آپ کی جماعت بھی ہے. یہ آپ کے خیال میں یہ فیئر کومنٹ ہے کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے رد عمل کی سخت نہ آ جائے؟ نہیں, دیکھیں, ہم باقاعدہ مذاکرات کے حامی رہے ہیں, کوئی ایفرٹ نہیں لگائی. ٹھیک, ہم نے کہا کہ وقت پر یہ موقع ہے بات چیت کی جائے اور اس کو ہم ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچائے. یہ ہماری پارٹی کا موقف رہا ہے. آپریشن یا ایکشن سے پہلے چیزوں کو دیکھا جائے, اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ وہاں پہ ان ایریاز میں بھی جو پرامن شہری ہیں وہ 95% وہاں پہ ہیں. طالبان جو ہیں فاٹا ایریا میں بھی وہ کوئی 10% سے کے قریب بھی نہیں ہے. اب جب یہ ایکشن ہوگا تو ہم اپنے شہریوں پر یہ گولے برسا رہے ہوں گے, بچے بھی مر رہے ہوں گے. ایک اسٹیٹ کے طور پر بات ہم کرتے تھے, ہم نے سب کو بچانے کی بات کرتے تھے, اور ان کو کے ذریعے ہم یہ چاہتے تھے مذاکرات کے ذریعے ان کو ہم یہ ہتھیار رکھوائیں. لیکن صورتحال جس طرف چلتی گئی ہے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. ہمارا خیال یہ تھا کہ اس مسئلے پہ یہ ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹی ہم سمجھتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی بات کھل کے آئی بھی ہے کہ وہ کبھی اندر سے, اب چودھری نثار نے بھی کہا کہ کبھی ہم چاہ رہے تھے مذاکرات کریں, پھر کہا تھا ہم ایکشن لیں, تو اب ہم نے پھر اس کو 2 دن میں تبدیل کیا, آگے کیا, پیچھے کیا. وہاں یہ چیز رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم پولیٹیشین ہیں, ہم بندوق کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر بھی نہیں سکتے. یہ آپ کی پارٹی کا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے. So nothing has changed. ذرا پی ایم ایل این کی طرف آئیں گے, بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی پارٹی ہیز گون بیک اینڈ فورتھ آن دس. جو بیانات کی حد تک ہمیں نظر آتا ہے, تضاد اگر آپ اس میں نہیں کریں گے تو کم از کم کلیش ہمیں بہت ساری جگہوں پر نظر آتا ہے. آج اسلام آباد جو ہے وہ سب سے انسیکیور شہر ہے, کل پریس کانفرنس کے ذریعے سب سے سیکیور شہر آپ بیان کر دیتے ہیں. کبھی ٹاکس کامیاب ہو رہی ہیں, کبھی ٹاکس ناکام ہو رہی ہیں, کبھی میڈیا کے اوپر لٹ لے کر دوڑتے ہیں کہ جی آپ ویشیٹ کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی کہ ہم سورن ملک ہیں, ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انر ڈائنامکس آپ کی پارٹی کیا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میرے ساتھ پل میں تولا پل میں ماشا. پیپلز پارٹی نے کلیئر کٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے فورس استعمال کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جب آپ نے ٹاکس کی بات کی تو ہم نے ڈاکومنٹ سائن بھی کر دیا تھا. آپ نے کہا ہم نے سائن کر دیا, یو کڈ سے کہ اپنی مرضی سے کیا, لیکن انہوں نے سائن کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کریں گے. ہاشمی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ خدشات ہمارے ہیں, لیکن جب آپ ایک سٹینڈ لے لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سٹینڈ آپ نے لینا ہے, یہ آپ جو ہے نا کبھی ادھر کبھی ادھر. غلط, دیکھیں کبھی ادھر ادھر نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بیٹھیں گے, ڈائلاگ ہوگا, معاملات حل ہو جائیں گے, ختم ہو جائے گا, یا ہم جی ابھی جائیں گے پوری فورس کے ساتھ تباہ برباد کر دیں گے نارتھ وزیرستان کو ادھر, اور وہاں پہ جناب رٹ قائم کر دیں گے گورنمنٹ کی. معاملات جب ڈائلاگ آپ کریں, آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں ڈائلاگ ہوتے ہیں, جہاں آپریشن, اٹ ٹیکس year ٹائم لگتا ہے نا, کہ یہ 2-4 ڈائلاگ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ابھی بیٹھیں گے ابھی فائنل نہیں. یہ اتنی گمبھیر سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں اور ان کے ساتھ ہمارا, کہ ڈائلاگ کو چلتے ہوئے ٹائم لگا. اور میں ڈے 1 سے کہہ رہا تھا, مجھے خدشہ یہی تھا کہ خدا نخواستہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے, ڈائلاگ سے آ جائے, تو بہت ساری قوتیں جو ہیں ہمارے خلاف جو اس کو سیبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کریں گی. اب تو کسی قوت نے سیبوٹاج نہیں کیا نا, ویسے آپ کے اپنے بیان کے مطابق اب تو انہوں نے خود سیبوٹاج کیا. میں ابھی بھی کہوں گا کہ ہماری انٹیلیجنس کو ان ڈیپتھ جا کے پتہ کروانا چاہیے, ٹرائی ٹو لرن کہ ایکچولی کس وجہ سے یہ بات ہوئی, کہ دوسرے دن وہ اناؤنس کرنے والے تھے کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں, واٹ ہیپنڈ ان دی نائٹ کہ انہوں نے یہ کام کر دیا. سو اس لیے تھوڑی سی اور ہم یہ جاننا چاہیں کہ انہوں نے جرم کیوں کیا. جی بالکل دیکھنا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے کہ ہم نے کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ جو ایک دن پہلے کہہ رہے تھے سارے کہ ہم سیز فائر کرنا چاہ رہے ہیں, ایک دن میں واٹ ہیپنڈ کہ اتنی بڑا انہوں نے ایکشن کیا جس کی وجہ سے سارا معاملات ڈی ریل ہو گئے. ویئر تھنگز وینٹ رانگ. ایکشن کیا ہے دہشت گردی کی, کیا کہتے ہیں اس کو؟
جی ایکشن کیا ہے دہشت گردی کی؟ نہیں، وہ تو ظلم کیا انہوں نے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم ہو ہی نہیں سکتا کہ قیدیوں کے ہاتھ باندھ کے اور ان کے گلے کاٹ دیے جائیں. سے پہلے اور کون سی شریعت ہمیں سکھانے کی کوشش کرے. میں تو کل بھی کہا کہ خدا را ایسے کام مت کرو. جو لوگ ہمارے دین کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید ہمارے دین میں آنے کی کوشش کریں گے، اب یہ حالات دیکھ اس کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں. جو انہوں نے کام کیا وہ غلط ہے، میں جو کہا. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان بالکل اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، جیسے جاوید ہاشمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے، کہ لوگ بہت اپنے معصوم لوگ، جب اوپن آپریشن ہوتا ہے تو بہت سارے معصوم جانے جاتی ہیں بیچ میں. لیکن اگر ہماری انٹیلیجنس، میں نے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا بریک میں، انٹیلیجنس ہمارے پاس ایکوریٹ ہے اور ہم سلیکٹڈ ٹارگیٹس کو انگیج کرتے ہیں، یہ پاسبلی دی بیسٹ آپشن وی ہیو ایٹ دس اسٹیج. اچھا، ایٹ دس اسٹیج جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ، اور آج وہ کہہ بھی نہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پھر میسج آیا ہوا ہے. تو کوثر صاحب، ابھی پھر بھی ہم ایک ایسی حالت میں ہے کہ حتمی طور پر ہم نہ آپریشن کی ہم نہیں جا رہے، اور نہ ہی حتمی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاکس کی کامیابی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ابھی حتمیت سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کوثر صاحب. وہ مارے جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کیا پھر ہم اسے انکار سمجھیں ابھی بھی؟ یعنی مجھے نہیں سمجھ آتا اتنی یہ کیوں کر کنفیوژن کا شکار ہیں. ارے بابا، وہ آپ کے آئین کو آپ نہیں مانتے، وہ شریعت میں اپنا امیر المومنین چاہتے ہیں. ہاں، محترم نواز شریف کو بھی شوق چڑھا تھا 15ویں ترمیم کے ذریعے امیر المومنین بننے کا. وہ تو 12 اکتوبر 1999 آ گیا بیچ میں، ورنہ مارچ 2000 تک ان کو بھی جو ہے سینٹ سے پاس کروا لیتے جو بل انہوں نے قومی اسمبلی سے پاس کروایا تھا، جو ان کے فرمان کے تابع آئین کو اور قوانین کو کر دیتا. ہاں، اگر ہم نے پرانا غصہ نکال رہے ہیں طلعت صاحب، یہ دیکھیے بات ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کدھر کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. پھر ہم بھی کہیں گے جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ ہم نے ادھر بھی حملہ کیا، ہم نے آپریشن کیے، پھر ملک بچ گیا، یہ ملک بچ گیا. پھر ہم بھی یہ کہیں گے تو پھر ناراض ہوں گے. آپ 15ویں ترمیم کی بات کریں گے، آپ اس کی بات کریں جو اس وقت ہو رہی ہے. ملک کس سچویشن میں ہے، آپ کیا باتیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ برائے مہربانی جو اس وقت حالات ہیں ان کی بات کریں. 5 سال رہے تو ایک آپریشن کیا، وہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آرمی نے فورس کیا کہ ہم نے سوات کا آپریشن کرنا ہے ہر حالت میں، اور انہوں نے کیا. اور اس کے علاوہ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. دیکھو صاحب، آپ یہ جب ایمبیگوٹی سمجھنا چاہتے ہو، سیاسی جماعت کے لیے آپ کے خیال میں اس قسم کا ابہام جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی کا باعث بن سکتا ہے، یا آپ کے خیال میں لانگ ٹرم ڈیمیج ہوگا ان کو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتیاط سے چل رہے ہیں، طریقے سے چلنا چاہیے، اپنا ہی ملک ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ ابہام جو ہے ملک کے لیے بھی خطرناک ہے؟ سیاسی طور پر اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ جی کوثر صاحب. دیکھیے طلعت، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں جن کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ہم نے 5 سال کوئی ایسا دشنام درازی، کوئی ایسی گالی نہیں ہے جو ہم نے برداشت نہ کی ہو، اور ہم نے قطعاً ریئیکٹ نہیں کیا. تو ان کو بھی ذرا حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا. یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے. 15ویں ترمیم کو میں نے گھڑ کے نہیں پھینک دی ہے، تو اس لیے حوصلے سے اگر سنیں. میں تو سن رہا ہوں جو بھی باتیں کریں گے. اور یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فوج نے آپریشن کیا ہے، اور سیاسی قیادت جو ہے یا حکومت وقت جو ہے وہ شاید ان کے ساتھ اس انداز سے ابھی بھی نہیں ہے. میں تو اس کو نہیں، آئی ول ناٹ بائی دس، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو خد و خال 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے صاحب، تو آپ کے خیال میں پولیٹیکل امپلیکیشن جو ہیں وہ اس قسم کی تعطل کی یا احتیاط کی، ہم تعطل نہیں کہ احتیاط کی، آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہیں پولیٹیکل امپلیکیشن؟ دیکھیے، انہوں نے بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اے پی سی کی بات کرتے ہیں. اے پی سی کی بات ہم نے تو بھلے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ گن گرج کے ساتھ ان کے کندھوں پہ سوار ہو کر اقتدار میں آئے، آپ کے کسی جلسے پر جو ہے اٹیک نہیں ہوا، ہمیں نہیں کرنے دیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے خطرات ہیں اور آپ مت کیجئے گا جلسے. بہرکیف ہم نے اسے تسلیم کیا جیسا بھی تھا. ہم نے اس لیے اے پی سی کیا کہ ہم نے کہا بھلے یہ نہ کہا جائے کہ ہم تو کر پاتے، یہ کر گزرتے، یہ پیپلز پارٹی ہمارے راستے میں حائل آ گئی اور انہوں نے جو ہے اس پر آپ کی طرف سے گرین سگنل، آپ کی طرف سے گرین سگنل، فیصلہ حتمی یہ کرنا. کم بیک انٹو دس ہاشمی صاحب، مجھے اب پارلیمانی ادارے جو ہیں اس اہم موقع کے اوپر اتنے متحرک نظر نہیں آتے. آپ کی قربانیاں، تمام پولیٹیکل سٹرگل، تمام لوگوں نے جو کام کیا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ جو نمائندگان کے ادارے ہیں، یہ بحث جچتی نہیں ہے صرف ٹی وی کے اوپر، یہ بحث ان ایوانوں کے اندر ہونی چاہیے. آلموسٹ خاموش ہیں وہ ادارے. دیکھیں، یہ پروگیٹو تو
چیف ایگزیکٹو کا ہے کہ وہ ایکشن لے, آپریشن لے. ایک فیصلہ قوم نے دے دیا, لیکن ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر جب جمہوریت آتی ہے تو وہ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے لیتے, پارلیمنٹ کو, سب کو, میڈیا کو, کہ یہ جو کرتے ہیں کریں, ہم تو ووٹ کچن کیبنٹ کے ذریعے ہم کر دیں گے. لیکن یہاں چونکہ یہ کلچر نہیں ہے, باہر کی دنیا میں اگر اس طریقے کا فیصلہ اکیلا کرتے تو آج سامنا کرنا پڑا ہوتا بڑی شدید تنقید کا. یہاں پہ اگر ہم کہیں گے تو کہیں گے یہ بھی تنقید کر رہے ہیں. یہ ان کا پہلا کام یہی تھا, آدھ گھنٹے کے اندر بھی پارلیمنٹ اسمبلی کو طلب کرتے. یہ روٹین کا اجلاس بلایا انہوں نے, 24 کو ہو رہا ہے, لیکن کوئی جس سے نظر آتا کہ قوم کو ایک اہم فیصلہ کرنا ہے اور یہ اس پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں, سینٹ کو لے رہے ہیں, تو اس سے اس ادارے کی آئندہ کے لیے بھی طاقت بنتی. لیکن آپ کی اپوزیشن کی طرف سے بھی تو کوئی خاص تحریک نہیں, اتنی فرینڈلی اپوزیشن, ہم آپ ان کے اوپر حملے کرتے ہیں, لیکن جتنی فرینڈلی اپوزیشن ماشاءاللہ آپ کی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ یہاں عجیب بدقسمتی یہ ہے کہ پہلا سال تھا, اپوزیشن نے, پیپل پارٹی نے ہم سے بڑھ کے, ہم تو ہم بھی چلو, لیکن ہم نے 1 سال 8-9 مہینے کہا کہ آپ ملک کو چلائیں, یہ نہ کہیں کہ ہم آئے ہیں اور انہوں نے روڑے اٹکانے شروع. روڑے کیا اٹکانے شروع کر دیا؟ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونی تھی. پارلیمنٹ میں آپ کے اپنے قائد آتے نہیں نا پارلیمنٹ میں, وہ تو حالت سفر میں ہے, وہ بہت زیادہ, وہ سارے اکثر حالت سفر میں. یہ میں آپ کی اس بات کا میرے پاس جواب نہیں ہے کہ لیڈروں نے پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی. ابینڈن کیا میاں نواز شریف نہیں آتا, نہیں وہ توہین سمجھتے ہیں بھائی, اسی پارلیمنٹ نے آپ کو ووٹ دیا ہے. کوئکلی ذرا پارلیمنٹ کے اندر لے آئیں, یہ بہت سارے سوالوں کے جواب. عمران خان سے ہم نے کہا ہے کل پارٹی میٹنگ میں کہ آپ آئیں گے, وہ آئیں گے ابھی, اور ہم کہا باقاعدہ آنا چاہیے, ذمہ داری کے جو ہے پارلیمنٹ. اگر نہیں ہم بھی اس پہ بھی کمیٹی بنا دیں گے کہ آپ کے قائد جو ہیں وہ کیوں نہیں آتے پارلیمنٹ میں. کمیٹیوں کے ذریعے ہے کہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, یہ پارلیمنٹس آر ایکٹ, اور میں کہوں گا شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ساری پارٹیز بہت ساری چیزوں پہ متفق ہو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کو اس دلدل سے نکال کے سیدھے رستے پہ. دس از ویری پازیٹیو. مائنیوٹ ڈیبیٹ کی بات کرو, ان ایشوز پہ ڈیبیٹ. ابھی اگر آپ دیکھیں پچھلا سیشن تو کم از کم 8-9 دن سیکیورٹی پہ ساری ڈسکشنز ہوتی رہیں. سینٹ میں بھی ڈسکشن آج ہو رہی, سینٹ چل رہا تھا اس میں ڈسکشن, پرسوں جو ہے آپ کا شروع ہو جائے گا سیشن, اس میں ڈیفینیٹلی یہی ڈسکشنیں ہوں گی اور کوئی بات نہیں ہوگی اس وقت میرے خیال میں. وزیر اعظم صاحب آ کے ان کو بیان دینا چاہیے, وضاحت کرنی چاہیے. آئی پرسنلی فیل کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کنسیڈر ہو رہی ہیں, پارلیمنٹری پارٹ آف اٹ, کوئی ایسی بات نہیں. اور اس بات آپ کی 100% ٹھیک ہے, یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس ہوں گے, لوگ اپنی آواز نکالیں گے, بٹ میری ایک پارلیمنٹرین سے ایک بھی ریکویسٹ آ رہا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا یہ ہوا یہ وہ نہیں, وی شوڈ برنگ آؤٹ سم سولوشن ایز ویل, متبادل بھی تجویز کریں. جی کچھ چیزیں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پارلیمان کے فورم کے اوپر سے کیا آوازیں آتی ہیں, کوالٹی آف ڈیبیٹ کیا ہے, کون کون وہاں پر موجود ہوتا ہے, اور جو سینٹیمنٹ صرف میڈیا چینلز کے توسط سامنے آ رہے ہیں ان سینٹیمنٹس کو پالیسی کے انداز سے وہاں پر کتنا ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. بٹ فار ناؤ ناظرین, ہم تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالت آپریشن میں ہیں تو صحیح, لیکن ویسا آپریشن نہیں ہے جیسا اخبارات میں نظر آ رہا ہے. اگر ویسا نہیں ہے تو کیسا ہے, اس کا سوال کا جواب میرے پاس اس وقت نہیں ہے. ٹارگیٹڈ ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, بحث کریں گے اس کے اوپر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. نمبر 1 نیٹ ورک کی نمبر 1 آفر, نئی موبلنگ سم خریدیں اور 2 منٹ کے خرچ پر